السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مشاہدین کرام اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے ہمارے اس نشست کا موضوع ہے ملعون کون۔ وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے پر لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ اس شخص پر لعنت ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 173 کے اندر ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ بلا شبہ تم مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے، یعنی وہ جانور جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ جو لوگ جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت اور ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں یا مجاور بن کر بزرگوں کو نیاز کے نام پر دے کر آتے ہیں، یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ یعنی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ ملعون ہے، حرام ہے۔ علماء کرام اس بات پر اجماع ہے، لو ان مسلما ذبح ذبیحة يريد بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتدا، کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ غیر اللہ کے لیے ذبیحہ، نذر و نیاز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے سب حرام ہے۔ یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، نذر و نیاز کرنا، ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ بلکہ یہ تو سبھی اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 126 سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بلا شبہ میری نماز، میری ساری عبادت، میری قربانی اور میرا مرنا، میرا جینا، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ للہ رب العالمین، جو پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا، پوری سوسائٹی کا، پوری کلچر کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، تبھی ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بیان کرتے ہیں
تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر یعنی قبر پر ذبح نہیں ہے، یعنی قبروں پر جا کر کے ذبح کرنا، قبر والے کا نام لے کر کے یا قبر کے قریب یا قبر پر جا کر کے ذبح کرنا، یہ کیا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری وغیرہ کو ذبح کیا کرتے تھے، اسے عقر کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس درس کے اندر اور اس کے اندر جو میں نے بتلایا ہے میرے بھائیو کہ اس شخص پر ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ ہم اور آپ جو بھی ذبح کریں اور جو بھی چیزیں نظر و نیاز کریں، نماز، روزہ، طواف اور سعی، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو شرک اور بدعات سے بچا لے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔